بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کل ہمارا ٹاپک جس کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی وہ تھا مصارف زکوٰۃ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں اس حوالے سے میں نے کوئی مختصراً تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج اسی ربط اور تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہی آیات بینات جو زکوٰۃ کی حیثیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم پڑھتے چلے آئے، ان کی ڈیٹیل یہ بہرحال آپ کے ذہن میں ہے بھی، آپ مزید بھی اس کا مطالعہ کریں گے اور انہی آیات کی روشنی میں آگے جو ہمارا ابھی اسکرین کے اوپر دیکھیں گے ٹاپک ہے زکوٰۃ کی معاشی اہمیت۔ جب ہم گردش دولت کی بات کریں گے، غربت کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے، پھر جو ہے نا بے روزگاری، معاشی پھیلاؤ یعنی اقتناع اور احتکار کے حوالے سے، پھر اجتماعی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے بات کریں گے، جرائم کی روک تھام کے حوالے سے بات کریں، یعنی اس کی جو معاشی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی آپ یہ دیکھ لیں گے کہ معاشرتی اہمیت بھی ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جب یہ چیزیں نہ ہوں تو معاشرے کے اندر دیکھیں نا محبت، مودت، بھائی چارہ، جرائم نہ ہو تو پھر امن و امان، وہ لا اینڈ آرڈر کا ہر طرح سے گویا کہ خیر برکت آ جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں نا مصائب وہ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، خیر اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر طہارت اور تزکیہ، پاکیزہ مال کھا کے پھر یہ حلال مال کھا کے کوئی حرام کی طرف یعنی اس کے قدم اٹھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرام مال ہی ہوتا ہے جس کو کھا کے پھر لوگ پھر اور دیکھیں نا غلط باتوں کی طرف ان کے قدم اٹھتے ہیں، اس لیے کہ حلال مال کمایا جائے تو اس کے اندر دیکھیں نا اس کی محنت شامل ہوتی ہے۔ تو ناجائز ذرائع اختیار کر کے جو کچھ ہیں عصری ذرائع ناجائز ان کا استعمال کر کے پھر دیکھیں نا راتوں رات کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھیں، یہ آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ زکوٰۃ یعنی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور صلاۃ اور زکوٰۃ یہ آپ تک بات پہنچی ہوئی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ جڑواں ارکان ہے۔ اس کو سینٹرل پلر آف اسلام کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ صلاۃ مرکزی ستون ساتھ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سینٹرل پلر آف اسلام، اس لیے کہ اگر آپ اس کے تارک ہیں باقی چیزیں بھی پھر اپنی افادیت کھو دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات یہ رہی تھی کہ اسلام نے زندگی کے لیے جو یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے جو نظام عطا فرمایا اس کے یعنی اس کے 5 ستونوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ یعنی اسلام نے زندگی کے لیے جو نظام عطا فرمایا ہے اس کے 5 ستونوں میں سے ایک زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں تقریباً ہر مقام پر صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ معاشرہ جو نماز کے ذریعے ایک محلہ سے نکل کر عالمی سطح پر پھیل جاتا ہے اور جس کے افراد میں اللہ کا خوف و محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، باہمی ہمدردی، انسانی مساوات، ڈسپلن، پابندی اوقات، صفائی و پاکیزگی، چستی و ہوشیاری، امانت و صداقت وغیرہ اوصاف خود بخود اجاگر ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سوسائٹی اس وقت اپنے مقاصد جلیلہ کے حصول میں کامران ہو سکتی ہے جب زکوٰۃ کا سسٹم اپنے ضرورت مند افراد کی حاجت گیری بھی کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ بعض قبائل نے ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کر دیا،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر لوگ مقررہ یعنی زکوٰۃ میں سے اونٹ باندھنے کی رسی بھی کام دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ یعنی تو ان کے خلاف جنگ کی جائے. دیکھ لیں پھر یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. ٹھیک ہے نا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ میں جو فرق کرے گا ٹھیک ہے وہ کام کر رہا ہوں، اس کی استثناء یعنی اس کی چھوٹ دے دیجیے. تو یہ یعنی کسی دیکھے نا یہ یعنی نبی کی یہ جو ہے نا وہ ہے نہیں ہے اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کے میں کمی بیشی کرے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر سکتے تھے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کی جو ہے نا امپارٹنس اس قدر ہے، معاشرتی بھی معاشی بھی، کیونکہ ہم معاشیات کے حوالے سے اس کو زیر بحث لا رہے ہیں تو اس تناظر میں ہم بات آگے بڑھا رہے ہیں. تو اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو تاکید کی کہ لوگوں کو بتا دیں کہ زکوٰۃ ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غرباء میں لوٹا دی جائے اور اسی سے اس کی جو اہمیت واضح ہوتی ہے، یعنی معاشرتی اہمیت بھی اور معاشی اہمیت بھی. تو قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تم میں سے دولت مندوں کے درمیان ہی نہ پھرتے رہے. یہ اس کی غرض و غایت یہ بھی ہے. تو بہرحال ہم یہ آگے یہ جو ہے نا معاشی اہمیت کے حوالے سے اس کی مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی معاشی اہمیت یہ ہے کہ یہ غربت کا علاج جو ہے یہ اس کے اندر مضمر ہے، غربت کا علاج. تو غربت یہ تو خیر اتنا جب ہم ابتداً یہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ غریب اور مسکین اس کی تعریف میں نے کی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے پڑھا ہوگا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت عموماً جو ہے نا دولت مند طبقہ یعنی ثروت اہل ثروت طبقہ جو ہے معاشرہ کے ایسے افراد کی کفالت اور معاون کا ذمہ نہیں لیتا. یعنی سرمایہ دارانہ نظام کی بات ہو رہی کہ اس نظام میں دیکھیں نا اس نظام کی یہ گویا کہ یہ خامی میں سے خامی ہے نا. یہاں پہ دیکھیں نا آپ نے اس کے وہ مثبت اور منفی پہلو پڑھے ہیں، ان میں سے یہ منفی پہلو ہمارے سامنے آیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت عموم جو ہے نا یہ دولت مند طبقہ معاشرہ کے ایسے افراد کی کفالت اور اعانت کا ذمہ نہیں لیتا جو معذور، اپاہج، نادار، یتیم، مسکین، بے روزگار، ضعیف اور ناتواں ہوں. یعنی اس میں کوئی دیکھو کوئی بیوہ ہے، کوئی کسی کے حوالے سے نہیں. لیکن یہ کہ اگرچہ اس نظام کے اندر اصلاح بھی کی گئی اور بعض حکومتیں عارضی بندوبست بھی کرتی ہیں، یعنی اس سسٹم کے اندر کیپٹلزم جو ہے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، مگر یہ خاص علاج نہیں. اس کے مقابلے میں اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس مسئلہ کا مستقل حل تلاش کر لیا اور یہ مدحاس لوگوں کے لیے مختص کر دی ہے. مقروض، مسافر اور قیدی بھی اس رعایت سے فائدہ، یعنی اس کے جو 8 مصارف ہیں تو اس میں سے دیکھیں نا ان مصارف کے اوپر اگر صحیح طریقے سے سسٹم ہو، خرچ کیے جائے تو پیچھے کوئی بات رہ سکتی ہے. تو اس حوالے سے کافی باتیں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں. تو بات ہو رہی تھی غربت کی. یہ کرنٹ ایشو ہے نا، یعنی عصر حاضر کا ایشو یہی ہے، یہ جس کو ہم یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے زیر بحث لا رہے ہیں. تو کیپٹلزم کی ابھی میں نے بات کی تو اس کے اندر کوئی شافی ہے. دیگر نظام ہے، میں یعنی سوشلزم اور کیپٹلزم کو زیر بحث لایا تھا اور اس حوالے سے باقی نظام ہائے معیشت کے حوالے سے بھی بات
ہوئی تھی کہ ان کے اندر کوئی شافی حال موجود نہیں، لیکن ایک تفاوت ہے، تو بات ہو رہی تھی غربت کی. تو یہ غربت یا افلاس سے مراد بالعموم انسان کی کیا کیفیت، کہ وہ کیفیت ہے جس میں اس کے پاس مال کی شدید کمی ہو جاتی ہے. اور یہ عربی کے حوالے سے عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ فقر، اس کا لفظ یعنی اس کے لیے فقر کا لفظ اور انگریزی میں پاورٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جہاں تک غربت کی تعریف کا تعلق ہے تو اس کی کوئی جامع اور حتمی تعریف متعین نہیں ہے. البتہ افلاس یا غربت سے مراد وہ صورتحال ہے جس میں ایک فرد اپنی بنیادی سہولیات سے محروم رہتا ہے. اس صورتحال میں اس کا معیار زندگی معاشرہ کے اعلیٰ اور درمیانی طبقہ سے کم تر ہوتا ہے. افلاس انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک معاشرتی برائی جو معاشی مسئلہ، میرا غور طلب ہے یہ بات، جو معاشی مسئلہ کی صورت میں رونما ہوتی ہے. زکوٰۃ کی معاشی اہمیت کے حوالے سے ہم غربت کے علاج یعنی غربت کا علاج کس نظام میں مضمر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون سی دوائی یعنی جو نا اس مریض کو دی جائے یعنی جسے غربت کہا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ غربت جو ہے یہ شفا میں بدل جائے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ معاشی یعنی معاشی مسئلہ کی صورت میں یہ رونما ہوتی ہے. یہ معاشی غربت کسی نہ کسی طرح ہر ملک میں موجود ہے، چاہے وہ ترقی پذیر ہے یا ترقی یافتہ، کیونکہ دنیا کے ہر ملک میں 3 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں، جس میں ایک طبقہ کی آمدنی سب سے زیادہ، پھر درمیانی آمدنی والا طبقہ، پھر اس کے بعد جس کی آمدنی سب سے کم ہے. یعنی انسانی معاشرہ کے اس اہم مسئلہ کو کسی دور میں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا. ہر زمانے کے انفرادی اور اجتماعی نظام نے اس کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہے. میں بہرحال یہ کہ یہ عصری تناظر میں بات کر رہا ہوں. تو عصری تناظر میں یعنی موجودہ دور میں غربت کی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا میں غربت کے مختلف اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، کیونکہ غریب لوگ ہر ملک کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اس غربت کا زیادہ تر شکار معاشرے میں عورتیں، بچے اور درمیانی طبقہ یا اس سے جو کم تر ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں یعنی یہ 90 کروڑ بلکہ 1 ارب سے بھی اوپر ایسے افراد ہیں جنہیں خوراک میسر نہیں، اور بھوک ہر 7 منٹ یعنی ہر 7 منٹ نہیں، ہر 7 سیکنڈ کے بعد ایک بچہ کھانے لگی. تو اس کا اندازہ یہ لگا لیں، یہ دنیا میں یہ صورت حال ہے اس وقت. تو یہ مسلم ممالک میں جو غربت ہے اس کی وجوہات، یہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں. مسلم ممالک میں غربت کی وجوہ، مسلم دنیا میں غربت کی بے شمار وجوہات. غربت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مایوسی ان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی بعض دفعہ اتنے برے کیس دیکھنے میں آتے ہیں، سامنے آتے ہیں کہ آدمی اپنے خاندان کو ضروریات زندگی مہیا کرنا بند کر دیتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ ذہنی طور پر منتشر والدین اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بے شمار والدین غیر متوقع طور پر اپنی بیٹیوں کا استحصال کرتے ہیں اور ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کر غلام بنا دیتے تھے. خوفزدہ والدین اپنی بچوں کی شادی کم سنی میں کر دیتے ہیں. مسلم ممالک میں غربت کی ایک وجہ
قدرت کی طرف سے ادا کردہ وسائل سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھانا ہے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہ دینا مسلم دنیا میں غربت کی یہ منحوس شکل لوگوں کو بہت سے جو ہے نا یعنی غموں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے اگر صحیح طور پہ اس کا ادراک کیا جائے یا اسلامی نقطہ نظر سے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو ایک ہی صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے حکم کو جو ہے نا یہ پس پش ڈال کر کسی بھی نظام کی طرف اگر ہم جائیں تو اس کے اندر وہ خیر اور وہ بھلائی کی کوئی صورت ہمارے سامنے آتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بارہا آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ وہ نظام جس کا تعلق وحی الہی سے ہو، پھر اس کے اندر اللہ کا حکم ہو، اس کو نہ منایا، پھر اس کی جو قباحتیں سامنے آتی ہیں، وہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں ابھی، تو اس صورت میں وہ قباحتیں سامنے آتی ہیں۔ تو اگر اس کو فالو کیا جائے تو پھر وہ عہد رسالت اور ماں باپ یعنی خیر القرون اور ثم الذین یلونہم کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ اس کی جو معاشی امپارٹنس ہے یا اہمیت ہے وہ یہ کہ یہ اس کے اندر غربت کا شافی علاج موجود ہے، لیکن وہی بدنصیبی والی بات ہے کہ ہم اس طرف آتے نہیں ہیں۔ اگر اس طرف آئیں پھر جس طرح ہم نے پڑھا کہ وہ 8 مصارف ہیں، تو کہیں غریب ہے مسکین ہے، پھر وہ جو اس کے لیے کام کر رہا ہے، پھر آگے بڑھتے 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 جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب بارش برستی ہے تو پھر اس سے یہ وہ بارش ہے، یہ یعنی دیکھیں نا وہ معاشی بارش یعنی جو دڑا دڑ اس کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اس کے اندر خیر و برکت یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے سب یعنی آپ کھیتی کو نحال کر رہے ہیں، غربت سمیت سارے لوگوں کو یعنی آپ دیکھیں فی سبیل اللہ کی جب بات انفاق فی سبیل اللہ کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں وہ تو یہ اتنی یعنی وہ فریضہ جو ہے آپ اس کی بجا آوری کرنے کے بعد اور آپ کا دل کشادہ ہوتا ہے، کھلتا ہے صدقے کی صورت میں جو آگے ہمارا ٹاپک آ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے، پھر اس سے بڑھ کے آگے اور دیکھیں جناب یہ وراثت کے حوالے سے گویا کہ اسلام کسی طریقے سے کسی کو گرنے دیتا ہی نہیں ہے، غربت کا تصور یہ ہے ہی نہیں اسلام۔ تو اب پھر یہ ایک اور جو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس ضمن میں نے آپ سے بات کی تھی ہمارے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ڈاکٹر عبدالخالق خان صاحب، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں یہ اسائنمنٹ دی کہ آپ ذرا اس حوالے سے بعد از مطالعہ یعنی اس کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد پھر یہ بتائیں کہ ایک کیا مسلمان اس یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نظام کی موجودگی میں اگر یہ ہو، یہ نظام نافذ ہو جائے، اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے تو کوئی مسلمان غریب ہو سکتا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ کسی کو غریب چھوڑتا ہی نہیں اس نظام کی موجودگی میں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس پھر واقعتاً کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک مسلمان کبھی غریب ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پھر یہ محاسبہ کریں کہ پھر کیا ہم مسلمان ہیں غریب ہیں تو کیوں ہیں؟ گویا کہ پھر یہی بات سامنے آتی تھی سسٹم اس کے اندر یعنی اس کو ہم نے نظام کو بالکل پس پش ڈالا ہوا ہے، تو اس کے برعکس یہ جو سودی نظام جو ہے اس نے ہماری معیشت کو جکڑا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر باقی آفتیں ٹوٹ رہی ہیں پوری امت مسلمہ کے اوپر۔ تو اور یہ جو یہ کرونا ہے شاید یہ بھی کوئی اس کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک شکل ہو، اس لیے کہ دیکھیں نا معیشت اس کا رونا رویا جا رہا ہے کہ بناؤ معیشت، اور پھر بجائے سنورنے کے پھر اس کی صورت حال بگڑتی جا رہی۔ تو نیکسٹ ہے جی یہ گردش دولت یا دولت کی عادلانہ تقسیم، کوئی بھی منصفانہ تقسیم یا گردش دولت۔ تو یہ اس حوالے سے یہ سرمایہ داری، یہ میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کی ہیں۔ سرمایہ داری کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ دولت یہ سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے،
یہ منفی پہلو میں یہ پڑھ چکے ہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، سرمایہ دارانہ معیشت جو ہے، اس کے جو منفی پہلو ہیں اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کے چند افراد یا چند خاندان کیا ہو جاتا ہے، ارب پتی بن جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اکثریت تنگ دستی کا شکار ہو جاتی ہے. ابھی جو باتیں میں نے غربت کے والے سے آپ کے ساتھ کی، ٹھیک ہے نا، کوئی بالکل وہ امیر سے امیر تر ہونے سے رہا ہے، کوئی درمیانی صورتحال تو بالکل کوئی خط غربت سے بالکل نیچے، تو گویا کہ پھر وہ لوگ کسی طرح خودکشیاں، باقی پھر اپنا جو دیگر کپات ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ٹھیک ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ملکی دولت چاند ہاتھوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے، گردش دولت. تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی قرآن جی کی آیت رکھی کہ کیلا یکونا دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ جو لوگ دولت مند ہیں مال انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے. چنانچہ یہ نظام زکوٰۃ کے ذریعے ملک کی دولت ہے یہ مختلف ہاتھوں میں جاتی ہے، اور ایک یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ہر سال ایک بڑی رقم عمرا سے غربا کی طرف منتقل ہوگی تو اس سے ضروریات زندگی کی یعنی خریداری میں اضافہ ہوگا، اشیاء کی طلب بڑھے گی، پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور قابل کار افراد کے لیے روزگار کے مواقع حاصل ہو سکیں گے، اور یوں پوری قوم ترقی کرے گی، کیونکہ دولت کی گردش میں ہی کسی معاشرے کی اقتصادی خوشحالی کا راز مضمر ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے. پھر ہے دولت کی منصفانہ تقسیم، عادلانہ یا منصفانہ تقسیم. یہ عصر حاضر میں انسان کو یعنی ابن آدم کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جن میں سے ایک اہم مسئلہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، غیر عادلانہ. اس کے باعث معاشرہ عموماً دو جو ہے نا متحارب گروہوں میں بٹ جاتا ہے، ایک نہایت امیر اور دوسرا انتہائی غریب. ان کے مابین کیا ہوتا ہے کہ رسا کشی شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا بغض، نفرت، حسد، پھر یہ اور یہ ہوتا ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں نا، یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے پلازے، پھر وہ دولت مندوں کے جو کروفار ہیں، گاڑیاں، پلازے، اور پھر بے تحاشا دولت جو ہے جن کا کوئی حساب نہیں، جن کو کہ بینکوں کو حساب کرنے میں یعنی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا حساب رکھتے ہوں گے. تو ان کو دیکھ کے پھر وہ دوسرے جو ہے نا وہ اندر ہی اندر، زبان کے اوپر تو نہیں، کسی وقت وہ کام بھی ہوتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے یہ تو پھر میں نے آپ کو بتایا، یہ ہماری انسانیت کی ہسٹری بتاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، یہ میں نے وہ اس کو سوشلزم کے حوالے سے کافی باتیں کی، رشیا کے اندر کیا کچھ ہوا، ایک وقت میں کتنے کتنے لوگوں کو تحت کیا گیا، ٹھیک ہے، ملک بدر کیا گیا، پھر یعنی عجیب قسم کا پھر وہ تھا ایک بغض، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ مابین ان کے مابین رسا کشی شروع ہوئی، جس سے سوسائٹی کا امن و سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے. ایک طبقہ عیش و آرام میں غرق اور دوسرا جو ہے نا ایک وقت کے کھانے کو ترستا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ننگ اور افلاس کے منحوس سائے کا ہدف بنتا رہتا ہے. اس وجہ سے باہمی منافرت یعنی کینہ، بغض، حسد جیسے وہ جذبات ہیں وہ ابھرتے ہیں. مالدار اور نادار کی جو خلیج ہے یہ وسیع سے وسیع تر ہوتی ہے، اور اس کو کم کرنے کی خاطر اسلام نے زکوٰۃ فرض کر دی. اس کی روح سے ہر صاحب نصاب سے سال کے بعد اپنے مال کا 2.5% بطور زکوٰۃ ہے. تو گویا دیکھیں نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیر طبقہ جو ہے، امیر طبقے سے
دولت نکل کر غریب اور یعنی نادار لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی روزی کا یعنی بندوبست کرتے ہیں. اس طرح دولت تقسیم ہوتی رہتی ہے اور اسلامی معاشرہ میں دو مختلف طبقے مارد وجود میں نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ بے روزگاری کا علاج. اس وقت پاکستان میں بے روزگار کی شرح یعنی انتہا پر. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں جس سے وہ کوئی کاروبار یعنی کوئی کر سکیں. اگر انہیں زکوٰۃ دی جائے یعنی یہ سسٹم ہو تو وہ بے روزگاری سے بچ سکتے ہیں. تو فقہائے کرام نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جو شخص پیشہ جانتا ہو، مثلا کوئی درزی ہے، بڑئی ہے، یا وہ قصاب ہے، دھوبی ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا کوئی ہنر جانتا ہے، تو اسے اتنا مال دیا جائے جس سے وہ اپنے کام کے آلات اور اوزار خرید سکے. اور اگر وہ کاشتکار ہو تو اسے زکوٰۃ کی مد سے اتنی رقم دی جائے جس سے وہ کوئی قطع ارادی خرید کر اس میں کھیتی باڑی کر سکے اور اس کی پیداوار سے ہمیشہ اس کا گزارا چلتا رہے. تو گویا اس اعتبار سے دیکھیں نا پھر تو ہم جس انداز میں زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ ان کو یعنی اپنے زکوٰۃ کی غرض و غایت یہ ہے کہ بس وہ کوئی زکوٰۃ دینے والا یہ زکوٰۃ ہی کی آس پہ پھر وہ یعنی بے عمل نہ ہو جائے، بلکہ اس کو اس قابل غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ گویا کہ اتنی محنت کرے. اگر کوئی ہنر جانتا ہے، اگر بے روزگار ہے، ہنر جانتا ہے، اس کو اتنا دیا جائے کہ اس سے کمائے. پھر زکوٰۃ نہ صرف جو ہے نا لینا بند کرتے بلکہ اس کے بعد اس کے پاس اتنا وہ جو ہے نا اس ہنر یا اس کام کے نتیجے میں اتنا اس کے پاس سرمایہ آ جائے کہ وہ کیا کرے کہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اور ایسے ہوا ہے. میں نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعدد مرتبہ وہ واقعہ بیان کیا جس میں انہوں نے وہ اس بستی سے اس شہر سے زکوٰۃ دی، ایک مرتبہ دی، اس کے بعد پھر غیر لینے والے کام پڑتے گئے. پھر وہ مقامی سطح سے مرکز کی طرف انہوں نے وہ زکوٰۃ کا وہ جو ہے نا پیسہ ٹرانسفر کیا، مال ٹرانسفر کیا، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لحاظ سے تنبیہ جاری کی کہ میں نے آپ کو ٹیکس زکوٰۃ کے کلیکشن کے لیے بھیجا کہ تؤخذ من اغنیائہم فتردوا فی فقرائہم، اس کے اوپر آپ عمل کریں. تو بجائے اس کے آپ نے کوئی اور کام شروع کر دیا، آپ وہ پیسے اکٹھے کر کے مال اکٹھے کر کے بس آپ نے ادھر بھیجنا. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ساری پھر تفصیلات انہوں نے وہ بتائی تھی. تو اس کے بعد ظاہر ہے تو یہ ہے کہ یہ بے روزگاری اس کی جو ایک معاشی اہمیت اس میں یہ ہے کہ بے روزگاری کا علاج بھی ہے اس کے اندر. پھر ہے کیا ہے جی معاشی پھیلاؤ. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ معیشت جو ہے نا یہ پھیلتی ہے. ایک جو ہے نا اقتناز اور احتکار یا جس کو کہا جاتا ہے ذخیرہ اندوزی، مال دولت کا چھپانا، یہ یعنی اس کو یہ چیز کنٹرول کرتی ہے. اس سے معیشت پھیلتی ہے. اس لیے کہ جب دیکھیں نا کوئی شخص کسی کوئی یتیم کے مال کا وارث ہے تو ظاہر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال کو زکوٰۃ ہی ہڑپ کر جائے، کھا جائے. تو اس حوالے سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اگر لاکھوں یا کروڑوں کے حساب سے وہ بیلنس ہے، بینک بیلنس ہے، تو وہاں سے زکوٰۃ کٹے گی یا از عروج شریعت میں نے خود اس سے اتنے پرسنٹیج کے حوالے سے زکوٰۃ نکالنی ہے. تو اس نے پھر ظاہر ہے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ میں نے اگر اس کو کام میں نہ لگایا
تو ظاہر ہر سال یہ ریڈیوس ہوتی چلی جائے گی اپنی ضروریات کی، پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اس روپے کو، پیسے کو کاروبار میں لگاتا ہے، صنعتیں لگتی ہیں، فرمیں، پھر وہ باقی یعنی کاروبار میں وہ پیسہ لگتا ہے، تو اس سے نہ صرف اسے گویا کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، منافع حاصل ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو روزگار بھی میسر آتا ہے، 10 گھروں کے، 20 گھروں کے، 100 گھروں کے، جتنی گویا کہ وہ بڑے پیمانے پر کاروبار ہوگا اتنے بڑے پیمانے پر لوگ وہ جو ہے نا اس سے مستفید ہوں گے۔ کس صورت میں؟ ملازمت کی صورت میں، لاکھوں یا سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے خاندان پالیں گے، چولہے جلیں گے، تو اس طرح گویا کہ معیشت سکڑتی نہیں بلکہ پھیلتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا سب سے بڑی بات یہ کہ خیر و برکت کا مال کا تزکیہ طہارت اللہ کی طرف سے، باقی وہ جو ہے نا رحمتیں اور برکت ہوتی ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر یہ ہے کہ یہ ارتقاء دولت جو ہے، ارتقاء دولت کا حال ہے، یہ باتیں ہو چکی ہیں، گردش زار یا ارتقاء دولت۔ تو اس حوالے سے چونکہ مال امیر طبقہ سے نکل کر غریب اور ضرورت مندوں کے ہاتھ پہنچ جاتا ہے، اس لیے دولت تمام افراد کے درمیان کیا کرتی ہے؟ گردش کرتی رہتی ہے۔ نیز پیداوار، محنت اور صرف دولت کے درمیان موضوع طریقے سے زر گردش کرتا ہے۔ سودی نظام کے سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی، جو معاشرے کے لیے زہر قاتل سے کم تر نہیں۔ اچھا، یہ گویا کہ ارتقاء دولت کا بھی یہ حال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجتماعی مفادات جو ہیں یہ اس سے وابستہ ہیں، یعنی اجتماعی مفادات کا تحفظ، اس یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی بعض حریص اور لالچ مند جو لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ گراں گزرتی ہے، مگر ہر فرد کی خوشحالی اس معاشرے کے ساتھ وابستہ ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر صاحب استطاعت جو ہے یہ ان کی دستگیری نہ کریں تو حقوق العباد، وہ حقوق العباد کو فراموش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو یہ معذور اور بیکار لوگوں کی نہ صرف مدد مقصود ہوگی بلکہ ایک قسم کا اس کے اندر اجتماعی مفاد بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ پھر یہ ہے جرائم کی روک تھام، جرائم کی روک تھام، بہت سے جرائم، اور یہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے جرائم جو ہیں یہ غربت اور افلاس اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی چوری، ڈکیتی، جیب تراشی، رہزنی، لوٹ مار، گبن اور اس قسم کی دوسری برائیاں یہ پیسہ نہ ہونے کے باعث سر اٹھاتی ہیں۔ جب ایک انسان مجبور، یعنی ایک مجبور انسان کی جو جائز ضروریات وہ پوری نہیں ہوتی تو معاشرے سے انتقام ایسے لوگ لیتے ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور دوسروں کی دولت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس کے اہل و عیال فاقہ میں دن گزارتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، تو وہ ناجائز رائے سے ان کے نان و نفع کا اہتمام کرتا ہے، یعنی بندوبست کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور افعال جو شنیع ان کے ارتکاب کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کام نہ کیا جائے، یعنی زکوٰۃ جو ان کا یہ حق ہے غریبوں کا، وہ حق اگر امیر نہ نکالیں تو پھر یہ ہے کہ بددلی، مایوسی پھیلتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ ہمدردی، محبت، مودت، بھائی چارے کی وہ فضا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر افراتفری، پھر جس طرح آپ دیکھ لیں جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے آج، تو اس سے پہلے بھی، تو گویا کہ اس طرح کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ یہ قومی تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، پھر گداگری کا جو ہے نا یہ بہترین، پھر اس کے ساتھ ساتھ
باقی وہ خیر و برکتی، طبقاتی کشمکش، ذخیرہ اندوزی وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ آگے آتے ہیں ہم زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق۔ اب دیکھیں، ایک طرف زکوٰۃ کو میں نے بتایا کہ اگنور کر کے اس سسٹم کو اوپر سے پش ڈال کے تو ہمارا سارا زور ہے، بلکہ سارے اسلامی ممالک میں وہ مغرب کی تقلید میں اس یعنی دیکھیں نا، جو کچھ ہمیں اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے فریضے کی صورت میں، اس کو اگنور کر کے ہم اس ٹیکس کی طرف سے پھر اس کے آگے دیکھیں جو قباس ہیں، باقی معاملات ہیں، تو وہ کس صورت میں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے یہاں پہ۔ تو اب بات اس طرف بڑھ رہی ہے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس، اس میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یعنی دونوں کے نام سے جس طرح ظاہر ہوتا ہے، زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ پاکیزگی، نشو و نما اور برکت کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، جبکہ ٹیکس کے لیے عربی میں یہ جو ہے نا، جو لفظ ضریبت کا لفظ استعمال ہوا، جس کے معنی یعنی لازم کرنے، چسپاں کرنے اور تھوپ دینے کے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹیکس کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ برضا و رغبت کی جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ یہ کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا سبب ہے، اسی لیے اس کی ادائیگی کے وقت نیت شرط ہے، کیونکہ عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی، جبکہ ٹیکس حکومت نافذ کرتی ہے جس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ اکثر لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھپایا جائے، اور زکوٰۃ کو جو چھپائے تو پھر وہ اس طرح سے اس کا انجام وہ سالبہ کی طرح جس کا میں نے ذکر کیا تھا، سالبہ۔ تو اسی طرح زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، جبکہ ٹیکس مسلم اور غیر مسلم دونوں پر عائد ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد حکومت اس کا ایک بڑا حصہ اسی معاشرے کے غرباء اور مساکین کی طرف منتقل کرنے کی پابند ہے، جبکہ ٹیکس وصول کرنے کے بعد حکومت اسے اپنے اخراجات پر صرف کرتی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو امراء پر ہر صورت واجب ہے اور یہ ساقط نہیں ہو سکتا، جبکہ ٹیکس کو حکومت جو ہے وہ معاف بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح ٹیکس اگر حکومت معاف کر دے تو صاحب مال پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر حکومت اس کی وصولی اور تقسیم کا انتظام نہ کرے تو صاحب مال اس امر کا پابند ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے۔ اور اضطراری صورتحال میں یہ دیکھیں نا، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ یعنی اس کی سرپرستی ہے ہی حکومت کی اب ذمہ داری، تو بہرحال اگر یہ نہ ہو تو پھر اضطراری صورتحال میں گویا کہ اس کو بے چین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے مال کا طہارت اور تزکیہ، اور سب سے بڑی اللہ کا حکم ہے تو اس کے حکم کے مطابق میں نے اپنے مال کا طہارت اور تزکیہ کرنا، بلکہ یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو جو صاحب مال ہیں یہ حکومت کو ان کی توجہ جبری طور پہ، زبردستی طور پہ کروا، اور معاملات میں دیکھیں نا وہ سارے لوگ بلا تفصیل، کوئی امیر ہے یا غریب، تو وہ کوئی دھرنے پہ آ جاتے ہیں، فلاں پہ آ جاتے ہیں، یا اس طرح کوئی کسی طرح کا وہ پروٹیسٹ کرنا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ سسٹم ہے جو خود حکومت کے فائدے میں، تو ان کو باہر اٹھایا جائے۔ پھر یہ غریبوں کا حق ہے، پھر امیروں کا جو ہے نا اس سے جو ہے نا کہ ایک وہ فریضہ ہے، اس سے انہوں نے جو ہے نا عہدہ برآں ہونا ہے، تو اس حوالے سے امیروں کے اوپر بھی لازم ہے، غریبوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس طرف ان کی توجہ ہو۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر حکومت ٹیکس معاف کر دے تو صاحب مال پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر
حکومت اس کی وصولیت کی تقسیم کا انتظام نہ کرے تو صاحب مال اس امر کا پابند ہے کہ وہ خود اس کو مستحقین تک پہنچائے۔ تو نیکسٹ یہ کہ زکوٰۃ کی شرح اور اس کا نصاب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اللہ کے حکم کے، جس میں ترمیم یا کمی بیشی کا کسی کو کوئی اختیار نہیں، لیکن حکومت کی شرح میں اور اس کے نصاب میں تبدیلی کرنے کی مجاز، یعنی کمی بیشی کر سکتی ہے، جس طرح آج کل ہو رہا پتہ ہی نہیں کیا سے کیا چیزیں۔ اچھا نیکسٹ یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف خاص ہیں جن کا ذکر قرآن میں دیا گیا، یہ یعنی ان 8 مصارف کے علاوہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، جبکہ ٹیکس کی آمدنی حکومت ہر قسم کے کاموں پر خرچ کر سکتی ہے، متعینہ مصارف۔ اچھا جی، جن کی تفصیلات سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اچھا جی، انکم ٹیکس آمدنی پر عائد ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ محض آمدنی پر ہی فرض نہیں بلکہ ایک مسلمان کے کل اثاثہ دولت اور سرمایہ پر فرض ہے، البتہ اس سے ذاتی ضروریات کی اشیاء مستثنیٰ ہیں۔ پھر یہ کہ عام حالات میں زکوٰۃ کا مال مالداروں پر خرچ نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کا مال امراء کی جیب سے نکلتا ہے اور غریبوں پر صرف ہوتا ہے، اس کے برعکس ٹیکس کی رقوم کا بیشتر حصہ غریبوں کی جیب سے نکلتا ہے اور امراء کی ذاتی عیاشیوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو غریبوں سے اس لیے کہ غریبوں کی جیب سے آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بازار میں جا کے ماچس کی ڈبیا تک صابن تو اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہے، تو وہ تو اسے غریب مستثنیٰ نہیں، وہ اس بیچارے نے بھی دینا ہی دینا۔ تو زکوٰۃ جو ہے ایک مستقل اور دائمی فریضہ ہے، لیکن ٹیکس اپنی نوعیت، نصاب اور شرح کے لحاظ سے اپنے اندر یعنی استقلال اور دوام کی خصوصیت نہیں ہے، یعنی نہ یہ مستقل اور نہ یہ دائمی، بلکہ یہ پھر اوپر آگے پیچھے اس کے اندر یہ نا لچک۔ پھر ہے زکوٰۃ کے روحانی اور اخلاقی مقاصد ہیں، لیکن ٹیکس سے ایسا کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف مادی مقاصد تک محدود ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا نیکسٹ، اس حوالے سے کوئی کوشچن کرنا ہو؟ نیکسٹ ہے آپ کا ٹاپک صدقات و خیرات۔ صدقات و خیرات، تو صدقہ اس کا ذرا اس کو پہلے اسکرین کے اوپر ملاحظہ کر لیں، مقاصد۔ اچھا، اس کے بعد صدقے کے معنی و مفاہیم۔ یہ صدقہ جو ہے ٹھیک ہے، اس کا جو مادہ ہے صاد دال اور کاف، یعنی صدق اسی مادے سے مستخرج، جس کے معنی سچ کے ہیں، یعنی یہ جھوٹ کی ضد اسی مادے سے لفظ تصدیق کے معنی سامنے آتے ہیں۔ تصدیق کے معنی جو کچھ کسی کے ذمہ واجب الادا ہو اسے اللہ کی رضا جوئی کے لیے چھوڑ دیا جائے، نیز جو کچھ کسی کا آپ کے ذمہ واجب الادا ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دے دیا جائے، نیز جو کسی کا آپ کے ذمہ واجب ہو اس سے زیادہ دیا جائے۔ اچھا، یعنی بطور سود نہیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس بات کے امکان کو عام معاشی زندگی میں رد نہیں کیا جا سکتا کہ کسی وقت کوئی شخص آپ کی مدد کرے اور کسی دوسرے وقت وہ خود ضرورت مند ہو۔ ایسی صورت میں اول تو آپ کا قرض آپ اس کا قرض واپس دے دیں، اور اس سے بھی اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو اپنی ضرورت کم کر کے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے
مزید وسائل مہیا کر۔ یہ احسان اسلام کے فلسفہ کے پیش نظر اس طرح ہوگا کہ اس سے وہ ڈاماڈول شخص پھر مستعد ہو کر زندگی کی دوڑ میں برابری کی حیثیت سے شامل ہو جائے گا، اور یعنی اس کیفیت سے وہ ایک جو خاص کیفیت ہوتی ہے اسے نکل آئے گا۔ اس طرح معاشرہ بھی ایک غیر متوازن حیثیت کے عمل فرد سے جو ہے نا زیر و بار نہ ہوگا، اور فرد بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر دوبارہ معاشرے کا زیادہ مفید رکن بن سکے گا۔ یہی فائدہ ہے، یعنی اسی میں ثواب ہے۔ اس قسم کا احسان کرنا یا کار ثواب کرنا صرف فرد تک محدود نہیں، بلکہ حکومت کو بھی اس انداز سے کام لینا ہوگا، کیونکہ وہ معاشرہ کی نشو و نما اور باریکی کی بنیادی طور پر ذمہ دار، اور اس نے اپنے شہریوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ معاشرہ میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اوپر جو میں نے کہا وہ کیفیات، یعنی یحزنون کی کیفیات میں اس سے مراد کہ بھائی اس کیفیات خاص قسم کی جو خوف اور ڈر ہے۔ تو قرآن حکیم میں صدقہ کا لفظ دونوں انداز سے استعمال ہو، یعنی عطیہ اور احسان کے معنوں میں، اور واجب مال کو قطعی طور پر چھوڑ دینے کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہو۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے، دیکھیں نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور ان کے بھائیوں کا، کہ یہ ذرا سماعت کریں۔ وہ پھر مصر گئے اور یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھرانے پر بڑی سختی کے دن آ گئے، یہ حقیر سی پونجی ہے جسے ہم لے کر آئے ہیں، اس کو قبول کر لیجئے اور معاملہ خرید و فروخت کا نہ سمجھیے، بلکہ ہمیں بطور خیرات غلہ دیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ کام پونجی کے بدلے میں پورا مانگنا اور دینا دراصل کاروبار کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جس قدر حق بنتا ہے اس سے زیادہ لینے کی بات، لہذا حاجت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے حق سے زیادہ دینا صدقے کی ایک شکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس والے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثلا جو تنگ دست مقروض کو جو لوگ معاف کر دیتے ہیں یا معاف کر دینے کی بات ہو رہی ہے، تو اس والے سے اللہ فرماتے ہیں اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اتنی مہلت دو کہ وہ قرض سہولت سے ادا کر سکے، اور اگر تم اسے بالکل معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، بشرطے کہ تم دور رس نگاہ سے دیکھ سکو کہ اس میں کس قدر اجتماعی مفاد مضمر ہے۔ تو اس والے سے سورہ نساء میں اس امر کی مزید وضاحت کہ کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے، چنانچہ اگر کسی کے ہاتھوں کوئی مومن غلطی سے مارا جائے تو اس کے بدلے میں ایک مومن غلام آزاد کر دے، نیز مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کر دے، ہاں اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو پھر یہ اور بات ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے مزید اس کی اور ڈیٹیل ہے، ہم مختصراً آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو صدقہ ہے، صدقہ اس حوالے سے اس کو اللہ تعالیٰ جو اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ پھر میں نے روایت بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب یہ آیت اتری، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ کریم، یہ آیت کہ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر عطا کرے، تو حضرت ابو الدہداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو الدہداء. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دیجیے، اپنا ہاتھ بڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ابو الدہداء کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے اور ان کے بیوی بچے بھی اس میں رہتے تھے. وہ اس وقت سیدھے باغ میں آئے اور آواز دی اے دہداء کی ماں. میں نے جواب دیا لبیک ابو الدہداء. تو ابو الدہداء نے کہا بچوں کو لے کر باغ سے نکل آؤ کیونکہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور آیت ہے اس میں حضرت طلحہ رضی ہے جبکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس حوالے سے یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ دے دیا تھا. تو یعنی جو باغ انہیں پسند تھا، ٹھیک ہے نا، پسند تھا وہ اللہ کے لن تنالوا البر جو پسند. تو اگر اس کی تفصیلات دیکھی جائے سابقہ انبیاء تو ان کی زندگیاں بھی پسندیدہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دیکھا تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز پہلے وہ قربانیاں کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے پھر پیغام کو اپنی پسندیدہ چیز تو پھر انہوں نے کہا مجھے پسند تو اسماعیل علیہ السلام ہیں پھر وہ بھی دیکھیں. تو یہ ہے جی جو اللہ کے راستے میں جو ہے نا خرچ کرتے ہیں خیرات صدقات کی صورت میں ان کو اتنا ہی ٹیسٹ آتا ہے. تو اللہ کے حضرت عقبہ بن عامر یہ ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جنت و دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو. اسی طریقے سے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ حلال کمائی ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے احسن انداز میں قبول کرتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے پالتا رہتا ہے یعنی بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور شمار نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ پر شمار کرے گا، یعنی تجھ کو بھی گن کر دے گا. اور روک کر نہ رکھ، اللہ تجھ پر روک کر رکھے گا جہاں تک ہو سکے خیرات کر. تو بہرحال یہ کہ قرآن پاک کی یہ جو متعلقہ آیات اور احادیث جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس سے وہ جو ہے نا صدقہ کی امپارٹنس، اس کی معاشی امپارٹنس کی وہی تقریباً ہے کہ بھائی آپ کی دولت جو ہے وہ گردش میں آتی اس طرح، وہ تو آپ فریضہ جو ہے زکوٰۃ کی سنو اس سے عہدہ برآں ہوں، باقی آگے مزید اگر آپ کریں گے تو وہ اس کے اندر ایک مزید اجر انعام ہے
دنیاوی نقطۂ نظر پھر دیکھیں محبت مودت بھائی چارہ اور باقی وہ معاملات ہیں آپ دیکھیں اس طرح گویا کہ انسانیت کی باہم تالیف قلب ہوتی ہے، باہم تالیف اس کے اندر دوسرے کی دیکھیں نا وہ دوسرے کی تو اس کے وہ اس حوالے سے یعنی ایک دوسرے کی تالیف قلب ہو رہی تو یہ جو ہے نا بات ہو رہی تھی قرآن کی آیات اور حدیث کے حوالے سے کہ جو اس کی امپارٹنس ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی اس حوالے سے ترغیب ان آیات اور حدیث میں دی گئی ہے اور قرآن و حدیث جو ہیں یہ صدقہ کو غربا کا یعنی عمرا پر حق قرار دیتا ہے۔ قرآن و حدیث یہ صدقہ کو غربا کا عمرا پر حق قرار دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا ہے ان فی المال حقاً سوى الزکوٰۃ کہ مال کے یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالداروں کے حق میں مالداروں پر جو ہے نا زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے۔ اچھا جی، نہ کہ یہ خیرات تو جو ہے اور صدقہ یہ کوئی آسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ غریبوں کا حق ہے، ان پر امیروں کا یہ احسان نہیں۔ اس ضمن میں حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ اگر مال زکوٰۃ غربا کی ضرورت سے کم پڑ جائے تو قصبہ کے عمرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ غربا کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں۔ تو قرآن و حدیث کے یہ جو دلائل ہیں دیے یہ اس امر کے متقاضی ہیں کہ دولت کا ارتکاز معاشرے کے چند افراد کے ہاتھوں میں نہ رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الخاسرون، آپ نے فرمایا کہ وہ خسارے والے ہیں، وہ خسارے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ ایسے اور ایسے خرچ نہیں کرتے۔ مراد یہ کہ دولت کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے معاشرہ کے تمام افراد تک اس کو پھیلایا جائے تاکہ ہر فرد اس دولت سے استفادہ کر سکے۔ اسی طرح ایک مثالی معاشرہ جس میں مثالی کفالت عامہ یعنی جس کو سوشل سیکورٹی کہا جاتا ہے کا نظام موجود ہو وجود میں آ سکتا ہے، جس کے اندر لوگ جرائم پر مجبور نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی یہ جو ہے نا صدقے کی جو امپارٹنس میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی پھر معاشر کی اہمیت میں نے آپ کو اگلا نفی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، اس کو مزید آپ متفرق بکس جو وہ ریکمینڈڈ ہیں آپ کے سلیبس میں اس کے علاوہ بھی انفارمیشن کے لیے یہ متعلقہ آیات کی روشنی میں اس کو آپ گویا کہ یعنی زیر مطالعہ رکھیں اور اس کو پڑھیں اس کو۔ اگلا ٹاپک ہے آپ کا عشر۔ یہ مختصر ہی ہے عشر۔ عشر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ جو ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، عشر کہتے ہیں۔ عشر کے لفظی معنی ہیں دسواں یعنی 1/10۔ یہ بات ہو چکی ہے جب میں نصاب زکوٰۃ یا عشر کے حوالے سے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حسابہ کی حوالے سے بات میں نے کی تھی، کیونکہ اس کی شرح بالعموم کل پیداوار کا عشر یعنی 10واں حصہ اور بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ مقرر ہے۔ اس لیے
زکوٰۃ کی اس قسم پر عشر کا اطلاق ہوتا ہے۔ عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ مسلمانوں کی ان زرعی پیداواروں سے لیا جائے گا جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے یا جن کی آبپاشی تالاب، چشمہ، دریا یا نہروں کے ذریعے اس طور پر کی گئی ہو کہ کاشتکار کو اس پر نہ تو مصارف اٹھانے پڑے ہوں، یعنی کوئی خاص مصارف اٹھانے پڑے ہوں، نہ کوئی خاص محنت کرنی پڑی ہو، مگر اسے صرف اتنا کرنا پڑا کہ دریا یا نہر سے ایک نالی کے ذریعے پانی اپنے کھیت تک لے آئے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب آبپاشی کے لیے نہریں تعمیر کرائی گئیں تو ان سے پانی حاصل کرنے پر کوئی محصول نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے ایسی نہروں سے سینچی جانے والی زمینوں کی پیداوار پر بھی عشر عائد کیا گیا۔ ان تمام شکلوں میں پیداوار کی زکوٰۃ کل پیداوار کا 10واں حصہ ہوگی اور یہ زکوٰۃ فصل کٹنے پر وصول کی جائے گی۔ جب کسان نے زمین کو اپنی محنت سے سیراب کیا ہو تو زکوٰۃ کی شرح 5% ہو گئی، یعنی کل پیداوار کا 20واں حصہ، یعنی نصف عشر وصول کیا ہے۔ کنویں سے پانی کھینچ کر آبپاشی کرنے یا اپنے مصارف سے ٹیوب ویل وغیرہ تعمیر کر کے آبپاشی کرنے کی شکل میں نصف عشر واجب ہو۔ اگر آبپاشی نہر کے پانی سے ہوئی ہو اور کاشتکار نے اس کے حاصل کرنے کے لیے آبیانہ کے طور پر خاصی رقم ادا کی ہو تو اس سے بھی نصف عشر وصول کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا واٹر ٹیکس، جو آپ مختلف شکلیں، تو شریعت کے اصولوں اور عملی مسائل دونوں کے اعتبار سے یہ بہتر ہوگا کہ اسلامی ریاست آبپاشی کے لیے نہریں تعمیر کرائے لیکن پانی کا محصول نہ لے۔ اگر ریاست آبیانہ وصول کرتی ہو تو اسے نصف عشر وصول کرنا چاہیے۔ یہ آگے ریفرنس کے ساتھ بات آگے بڑھتی ہے، تو اس والے سے یعنی اس کی جو امپارٹنس ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں عشر کی فرضیت و اہمیت، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے رائے خدا میں خرچ کرو۔ پھر یعنی یہ جو آیت مبارکہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، اس میں یہ انفقو سے مراد امام ابو بکر الجساس جو ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے لکھی ہے احکام القرآن، یہ لائبریری میں موجود ہے۔ تو یہ اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی یہ حکم جو ہے یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ میں شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ جس دن یعنی کھیتی کاٹو اس کا حق، یعنی وہ فصل کا حق، یعنی اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو۔ تو اس حوالے سے حضرت انس بن مالک، یعنی یہ تبری کی روایت ہے، یعنی وہ حضرت انس بن مالک سے وہ نقل کیا انہوں کہ اس آیت سے مراد زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت میں حق کا اس سے مراد زمینی پیداوار کا عشر اور نصف عشر مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اس ضمن میں فرامین گرامی، یعنی وہ عشر کا جو وجوب ہے، عشر کے وجوب پر یہ دلالت کرتے ہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس زمین کو
چشمے یا بارش کا پانی سیراب کرے یا وہ زمین خود بخود سیراب ہو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جسے کنویں وغیرہ سے پانی دیا جائے اس میں 20واں حصہ ہے۔ یعنی ایک ہے بارانی زمینیں جہاں پہ گویا کہ کوئی کسان کی محنت انوالو نہیں ہے، دوسری جہاں پہ کسان کی محنت ہے یا جو مال کے زمین ہے وہ 3 ٹن پانی حاصل کرتا ہے، باقی دیگر ذرائع بروئے کار لاتا ہے، تو وہاں پہ ہے 20واں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلہ اور کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ وہ 5 وسق یعنی تقریباً 948 کلو گرام ہوں، یعنی یہاں تک کہ وہ 5 وسق ہوں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل کا خط ہے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکم دیا تھا کہ گندم، جو، منقہ اور کھجوروں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی دوسری اقسام کی طرح عشر کے صرف احکام ہی بیان نہیں فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات بابرکات میں ان احکام پر عمل درآمد بھی کرایا۔ آپ نے صدقات کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمائے جس میں عشر بھی تھا، اور کتب سیرت و تاریخ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملین زکوٰۃ و صدقات کے ناموں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ یہ میں نے ایک بک کا ریفرنس دینا تھا، وہ نہیں دیتا اس لیے کہ آگے شاید ریفرنس کے طور پہ آئے گی۔ تو بہرحال عشر کی جو وصولی اور تقسیم ہے، یعنی عشر کے حوالے سے جو متفرق احکام اور مسائل ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ عشر کی جو وصولی اور تقسیم کا انتظام اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ ذمہ دار اسلامی حکومت۔ پھر نمبر 2، جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں مسلمانوں کے ملک میں نظام زکوٰۃ و عشر نافذ نہ ہو تو وہاں کے لوگ خود عشر ادا کریں۔ پھر نیکسٹ یہ کہ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ پھر اگر خوشی سے عشر ادا نہ کرے تو اسلامی ریاست کا سربراہ یعنی جبری طور پر بھی لے سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ جو ثواب ہے یہ اگر بخوشی نہ نکالا جائے تو یہ جو ہے نا ثواب کا مستحق ایسا شخص نہیں ٹھہرے گا، وہ عشر جو ہے نا اس سے تو یعنی اس فریضے سے اس عہدہ براں ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم رہے گا۔ پھر جس پر عشر واجب ہو اگر اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ پھر یہ کہ پیداوار جس وقت قابل استعمال ہو جائے اسی وقت اس پر عشر واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا چنے، مکئی اور آم وغیرہ پکنے سے پہلے ہی استعمال ہونے لگتے ہیں، لہذا اس وقت جتنی پیداوار ہے اس کا عشر نکالنا ہوگا۔ عشر نکالنے سے پہلے پیداوار کو استعمال کرنا درست نہیں۔ دیکھیں کتنے حساس مسائل۔ تو عشر صرف مسلمانوں سے لیا جائے گا یہاں تک کہ عشری زمینیں مسلمانوں سے زمینیں خرید لی اور قبضہ بھی کر لیا تو اب ذمہ سے عشر نہیں بلکہ خراج لیا جائے گا، اور مسلمان نے ذمہ سے خراج زمین خریدی تو یہ خراجی ہی رہے گی، اس مسلمان سے اس زمین کا عشر نہیں لیا جائے گا بلکہ خراج لیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر قسم کی پیداوار پر عشر واجب ہے، جبکہ امام ابو یوسف صرف اس پیداوار کے پر عشر کے قائل ہیں جو ذخیرہ کر کے
رکھی جا سکے۔ وہ پیداواریں جو ذخیرہ کر کے نہ رکھی جا سکیں، مثلاً سبزیاں، چارہ، ایندھن، کھیرا، تربوز اور پھول وغیرہ عشر سے مستثنیٰ ہیں۔ تو عصر حاضر میں چونکہ یہ امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے ان کو ہی درست قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل کاشتکار سبزیوں کو تجارتی مقاصد کے تحت کاشت کرتے ہیں، اور وہ اناج کی نسبت سبزیوں اور دیگر نفع بخش پیداوار سے بڑی یعنی کثیر رقم کماتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا موجودہ زرعی ترقی جس میں سائنسی آلات وغیرہ یہ ساری کی بدولت انہیں یعنی زیادہ ہو رہی ہے، یعنی پیداوار بھی، اور اس حوالے سے اشیاء جو جن کا میں نے ابھی اوپر نام لیا ان کو اب دیکھیں نا ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار یعنی ان کا ذخیرہ کرنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب احناف کا فتویٰ امام ابو حنیفہ کے رائے ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ گیہوں، جو، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے اور پھل فروٹ یعنی گنا، تربوز، کھیرا اور ہر قسم کی جو ہے نا سبزی، اس پر عشر واجب ہے، جس کو تجارتی غرض سے آپ سٹور کرتے ہیں، کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں، باقی جس طرح کار کے آگے پھر اس کو مارکیٹ اور منڈیوں میں لا کر فروخت کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا ہے یہ عشر یا نصف۔ پھر امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کے نزدیک کھیتوں کی پیداوار کا کوئی نصاب نہیں، پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ عشر واجب ہو، جبکہ امام ابو یوسف امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر زمین یعنی عشری زمین کی پیداوار 5 وسق، جس کے بارے میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ تقریباً 950 یعنی 948 کلو گرام تک، یہ 5 وسق تک ہو جائے تو عشر واجب ہو جائے، اس سے کم پیداوار پر نہیں۔ یہاں امام ابو یوسف اور امام شافعی کی رائے وہ ذرا یعنی درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی اس حوالے سے دلالت کرتی ہے کہ مختلف اناج مثلا گندم، جو، دھان وغیرہ کو ملا کر ایک نصاب بنایا جائے۔ اسی طریقہ سے عشر میں سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ سال میں جتنی بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی اتنی بار عشر ہوگا، اس لیے کہ بات حقہ یوم حساب ہے، اس میں پھر وہ سال والی بات۔ پھر نیکسٹ یہ کہ عشر کل پیداوار کا وصول کیا جائے گا، اور عشر ادا کرنے کے بعد باقی پیداوار سے حل، بیل، سینچائی، نگرانی وغیرہ کے مصارف ادا کی جائیں گے۔ مثلا کسی کھیت میں 100 من غلہ پیدا ہوا تو پہلے 5 من غلہ عشر میں ادا کیا جائے گا، پھر باقی ماندہ 95 من غلہ سے کھیتی باڑی کے دوسرے مصارف ادا کی جائیں۔ آگے نیکسٹ یہ کہ عشر ادا کرنے میں یہ اختیار ہے کہ چاہے وہی پیداوار عشر میں ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ نیکسٹ یہ کہ عشر اسی پیداوار کے لیے جو کھیتی کرنے میں مقصود بذات اور زمین کے محصول پر اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن جو پیداوار مقصود بذات نہ ہو بلکہ کھیتی کے ساتھ ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہو، نہ اس کی آپاشی کی ضرورت پڑتی ہو اور نہ زمین کے محصول پر اس کا اثر پڑتا ہو، تو اس قسم کی پیداوار عشر سے مستثنیٰ ہے۔ پھر نیکسٹ یہ کہ لکڑی، گھاس، بانس وغیرہ کی نوعیت اگر مقصود بذات کی ہو اور ان کے لیے مستقلاً زمین چھوڑی جاتی ہو تو اس صورت میں عشر لیا جائے۔ اسی طرح مکان یا مقبرہ میں جو پیداوار ہو اس میں نہ عشر نہ خراج۔ اگر پانی خرید کر آپاشی کی ہو یعنی وہ پانی کسی کی ملک ہو تو نصف عشر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل میں شہد ہو تو اس پر عشر واجب ہے۔ اسی طرح پہاڑ اور جنگل کے پھلوں میں بھی عشر واجب ہے، بشرطے کہ وہ حکومت وقت یا جسے بعد اسلامی
حکومت کا جو سربراہ ہے اس نے حربیوں اور ڈاکوؤں اور باغیوں سے ان کی حفاظت کی ہو، ورنہ کچھ نہیں۔ تو یہ کچھ متفرق مسائل اور احکام ہیں، یہ ان کو ذہن میں رکھیں، تو مزید ان کا مطالعہ بھی کر لیں۔ تو اس کے جو مصارف ہیں وہ وہی ہیں، یہ جملہ بیان کردہ یہ اس کے سکرین کے اوپر دیکھ لیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو اس کے مصارف ہیں اس کے عشر کے وہی ہیں، باقی ریفرنس آپ کے سامنے۔ کوئی کوشچن اس حوالے سے کرنا